الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وعدد نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین آمین آمین ثم آمین یا غفور رحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 چوتھا پارہ۔ اسی دفعہ میں نے اس آیت کو ٹچ کیا تھا، چوتھا پارہ 92 آیت۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ومن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آیت نمبر 101 92 آیت سے چوتھا پارہ شروع ہو گیا ہمارا۔ الحمدللہ اللہ کے حکم سے 3 پارے مکمل ہوئے۔ چوتھا پارہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کو اور عمل کرنے والا قاری بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو چوتھا پارہ 92 آیت سے لے کر میں نے 101 آیت یعنی تقریباً 11 آیت آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد علی ابراہیم ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلی دفعہ آیت کی تھی لن تنالوا البر، چوتھا پارہ۔ پیچھے سے سورہ آل عمران کا مین سبجیکٹ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہے دونوں جوڑا صورتیں ہیں، اور قرآن پاک میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب مخاطب کر کے فرمایا ہے ان سے مراد 2 بڑے گروپس، تو ان میں سے پہلا جو گروپ ہے اس کو بار بار سورہ بقرہ میں مخاطب کیا گیا، دوسرا گروپ یعنی نصارہ کے گروپ کو سورہ آل عمران میں۔ اور پیچھے جو ہم نے آیات یعنی جس پر پورا 91 آیت پر ایک سبجیکٹ جو ہے 92 آیت پر لن تنالوا البر پر جو دوسرا جو گروپ ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں وہ پورا سبجیکٹ ہے مکمل ہوتا ہے کہ چاہے تم اللہ کے آگے توان جھکو چاہے کرہن، تمہیں لوٹنا تو اسی کی طرف ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، اور لا نفرق بین احد منہم، اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کریں گے، اور ان کی لائی ہوئی جو شریعت ہے اس پر آمنا و صدقنا کرتے اس کے مطابق عمل کریں گے، یعنی اسلام کے مطابق عمل کریں گے۔ اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کرے گا، غیر اللہ کا بنایا ہوا قانون کو فالو کرے گا،
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں نے اسی لیے کہا تھا ان آیات پر غور کیجیے گا، بار بار لن ہی کا لفظ آتا ہے، لن ہرگز نہیں، سپرلیٹو ڈگری ہے لا کی، ہرگز نہیں ان سے قبول کیا جائے گا اسلام، یعنی اللہ کے آگے جو سرنڈر کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون مطابق زندگی کو بسر کرتے ہیں، وہی اسلام ہے اور وہی مسلم کہلاتے ہیں، چاہے نام سے۔ اسی لیے مودودی صاحب کی پوری آپ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ خطبات ہے، اس میں انہوں نے اس کو پورا بہت سمپل یعنی الفاظ میں بڑی وضاحت کی ہے کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ میں نے اس میں سے بھی کافی آپ کے سامنے اسی لیے اس میں سے چیپٹر چن کے پڑھا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کیا ہے۔ آج ہم لوگ نام سے سمجھتے مسلمان ہوتا ہے، نام سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ کہ مسلمان کے گھر میں آج ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں، ہم لوگ بائی برتھ مسلم ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، پیدائش کے وقت کان میں آواز چلی گئی اللہ اکبر کی تو ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان اسلام عمل سے ہوتا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد جب وہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے تو وہ پھر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، وہ مسلم کہلاتا ہے۔ یعنی جو ٹوٹلی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو بسر کرے، وہ مسلمان ہوتا ہے، نام سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو اسلام کے علاوہ دین چاہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آیت نمبر 85، اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوں گے۔ اور اسی لیے پھر آخر کی جو آیت ہیں، آخری تیسرے پارے کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بار بار کیسے فرمائے کیف یہد اللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان لا پا لینے کے بعد، اب ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نام اللہ ماں باپ نے مسلمان رکھ دیا، جو اپنی ڈیوٹی ہے ایک ماں باپ کی حیثیت سے انہوں نے ان کو 4 سال کی عمر میں وہ بسم اللہ کی ایک جو رسم ہوتی ہے وہ بھی شروع کرا دی، قرآن پڑھا دیا، 7-8 سال کی عمر میں قرآن بھی مکمل ہو گیا، ہاں بھئی مسلمان ہیں، بس یہ ہو گیا نعمت ایمان پا لینے کے بعد۔ پھر کفر اختیار کیا، لیکن جب وہ بڑے ہوئے اور جب اختیار مل گیا، انڈیپینڈنٹ ہو گئے، تو اللہ کے قانون سے ہٹ کے زندگیاں کو گزارنے لگے۔ بالکل اللہ تعالیٰ مخاطب ایسے ہی لوگوں سے کہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی جب انسان کے پاس سوچنے سمجھنے یعنی جس کو میچورٹی کہتے ہیں وہ مل گئی، اور اس کے باوجود اس میچورٹی کی لائف میں آنے کے بعد جو بچپن سے ماں باپ نے تعلیم دی، اس تعلیم سے وہ ہٹ کر جب زندگیاں گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف یہد اللہ، کیسی اللہ ہدایت دے۔ بچپن سے تم ایک بات سنتے چلے آ رہے ہو کہ نماز اپنے وقت پڑھنا چاہیے، نماز کا تاریخ کرنے والا کفر کرتا ہے، نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے، نماز کے وقت اٹھو اللہ اکبر اور حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے تو اٹھو اور فلاح پاؤ، نمازی میں فلاح ہے، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے کہنے مطابق اللہ کے فرمان مطابق زندگی بسر کرو۔ لیکن تم بچپن سے یہ بات سنتے ہوئے ماں باپ نے تمہیں سکھایا بتلایا، لیکن جب تم کو اختیار کی آزادی مل گئی، جب تم انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو تم سب باتیں بھول بیٹھے، تو کیفا یاد اللہ، کیسے اللہ ہدایت دے گا؟ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے دے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ ہر طرف نظر دوڑائیے، پوری دنیا میں اس وقت مسلمان کا جو حال ہے، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے۔ یعنی نہیں سمجھتی زمانے کا جو آج چلن چل رہا ہے، اس کے مطابق پوری دنیا زندگی گزار رہی ہے، پھسلے چلی جا رہی ہے، اس گمراہی کی دلدل میں اترتی چلی جا رہی ہے، تو وہ اس میں تھے، لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہیں سے بھی کوئی بھی وقت، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وجہ ان کے لیے ہدایت کا باعث بن گئی، تو وہ پھر انہوں نے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی۔ یعنی وہ گمراہی کے راستے پہ پھسلتے چلے جا رہے تھے، لیکن ایک دم سے رک گئے اور پھر پلٹ آئے، اصلاح کر لیا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے لگے، حلال حرام جو اللہ نے فرمایا اس کے مطابق زندگیوں کو بسر کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا فإن اللہ غفور رحیم۔ اس کی تائید میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت بتائی تھی کہ وہاں پہ مزید ہے اسلحہ کے بعد بینو، یعنی اپنی بھی اصلاح کی اور اس کے بعد انہوں نے حق بات کو اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں جہاں غلط بات ہو رہی ہے اس کو اپنی ذات سے جس حد تک ان کی طاقت اور صلاحیت مٹانے کی کوشش بھی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی توبہ کا موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار زندگی میں ایسے واقعات لاتا ہے، کوئی ایسی بیماری ہو جائے، کوئی آزمائش آ جائے، اولاد کی طرف سے آ جائے، مال کی طرف سے آ جائے، کوئی اپنی ہی جسمانی تکلیف ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے مواقع ہر انسان کی زندگی میں لاتا ہے کہ وہ تھوڑا چھٹکے، رکے،
नाफरमानी के रास्ते में जा रहा है, और फिर उस पर गौर और फिक्र करे कि मैं कर क्या रहा हूँ और ये मैंने क्या किया। मैंने तो अपने पैदा करने वाले को नाराज कर दिया, अपने रब्बुल आलमीन, अपना जो मेरा रब है, मेरा पालने वाला है, मेरा मुरब्बी है, उसको मैंने नाराज कर दिया। ऐसा हो रहा है। मैं आपको अक्सर एक हवाला दिया बीबी अस्मा का, कि बीबी अस्मा कहती हैं कि इनके सर में एक दफा दर्द हुआ, तो दर्द होने पर उन्होंने कहा कि यकीनन आज मुझसे कोई गुनाह हुआ है। यानी सहाबियात और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत थी तालीम के बाद, उससे ऐसे हो गए थे कि वो जरा बराबर कुछ जरा सी दिन में अपने आप पर गौर करते थे, अपने आप को जज करते थे, कहीं कोई काम है जिससे हमारा रब नाराज हो गया है। हालांकि ऐसा हो नहीं है, लेकिन उनकी तरीका सोचने का ऐसा था, और इसीलिए फिर वो इस्लाह ऐसे थे भी, बिल्कुल पाक साफ उजले। आज हम लोग ऐसे नहीं सोचते, इसीलिए आज हम उजले और पाक साफ नहीं होते। अल्लाह ताला हर एक की जिंदगी में ऐसे मौके लाता है, तो जो लोग ऐसे मौके आने पर अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लेते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है उनको अल्लाह ताला बख्श देता है, माफ फरमाने वाला, जो हो चुका सो हो चुका। मगर जो लोग ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार कर किया और फिर कुफर में बढ़ते चले गए, यानी करते चले जा रहे नाफरमानी के काम, खूब खूब हराम और हलाल के फर्क को भूल गए, और हराम रास्ता जो लरे फॉरबिडन है उस पर अपनी जिंदगियां उसके मुताबिक गुजारते चले गए, उनकी तौबा भी कबूल ना होगी। यानी अगर उन्होंने तौबा बढ़ते वक्त, वही वाली बात है कि जब मौत नजर आ गई तो फिर कह रहे हैं अब मैंने तौबा की। मैंने आपको हवाला दिया था सूरह यूनुस में फिरौन के डूबने का वाकया, कि जब वो डूबने लगा तो कहता है कि मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पे, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, आला आना अब लाता ईमान। आपने फरमाया कि मौत का आखिरी अच्छू आने के बाद जो तौबा होगी तो कबूल भी अल्लाह ताला नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे लोग तो पक्के गुमराह हैं। जिन लोगों ने, अल्लाह ताला फरमाता है जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया और कुफर ही की हालत में जान दी, उनमें से कोई अगर अपने आप को सजा से बचाने के लिए रुए जमीन भर भी सोना फिदिये में देगा, उसे कबूल नहीं किया जाएगा। अभी वक्त है, जो मैंने बार बार कहा, पिछले 2 हफ्ते से ये आयात चल रही है, बहुत अहम आयात हैं। कबूल नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों के दर्दनाक सजा तैयार हो, अपना कोई मददगार ना पाएंगे। मुखातिब तो जाहिर बात थे अहले किताब में से दूसरा ग्रुप है, लेकिन कयामत तक के लिए हम सब मुखातिब हैं, मैं भी मुखातिब हूँ, आप भी मुखातिब हैं। और आसलम के जो तरबियत याफ्ता सहाबा कराम थे, उनका तरीका ये था कि हर आयत को वो अपने आप को मुखातिब करते थे कि अल्लाह मुझसे कह रहा है। जब तक हम इस तरह कुरान को नहीं पढ़ेंगे हमारी इस्लाह नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो सोना भर भी फिदिया में देंगे तो कबूल नहीं होगा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब, वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनके लिए कोई भी मददगार, वो कोई मददगार नहीं पाएंगे। और इस सब्जेक्ट को अल्लाह ताला ने मुकम्मल की सायत पे किया, अल्लाहु अकबर। लन तनालुल बिर्रा, लन हरगिज नहीं, तनालू तुम पहुंचोगे, बिर नेकी को, हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यहाँ तक के ता वक्त ये के तुम खर्च करो, मिम्मा उसमें से जो तुहिब्बून तुम मोहब्बत करते हो, तुम अजीज तर रखते हो, तुम्हें अजीज तरीन चीज है तुम्हारी, और तुम उसको खर्च कर रहे हो। किसकी मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में। मुराद क्या है, क्या लेसन इसमें दिया जा रहा है? सारी मोहब्बतें एक तरफ, सारी मोहब्बत, जितनी भी तुमने मोहब्बत आपस में बना कर रखे दुनिया में, सारी मोहब्बतें एक तरफ। इन सारी मोहब्बतें किसके नीचे होनी चाहिए, किसकी ताबे? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की असल मोहब्बत होनी चाहिए, रब्बुल आलमीन की मोहब्बत होनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया आगे आयत को मुकम्मल करते हुए 92 आयत, वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, और जो कुछ खर्च करोगे तुम कोई भी चीज, तो बेशक अल्लाह उसको जानने वाला। ये ना समझे कि अल्लाह को कुछ पता नहीं, अल्लाह ताला तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तो नियतों से भी वाकिफ है कि तुम दिखावे के लिए दे रहे हो, वाहवा के लिए दे रहे हो, वाहवा के लिए कर रहे हो ये काम, दिखावे के लिए काम कर रहे हो, या तुम सिर्फ अपने रब की रजा के लिए कर रहे हो, रब की मोहब्बत की खातिर कर रहे हो। इसीलिए बिर का लफ्ज है। बिर जो है, मैंने आपको पिछली दफा इसकी वजाहत कर दी थी कि इसी से यही जो हम अक्सर पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला जन्नत जो है अबरार को देगा, अबरार, अबरार बिर की जमा नेकुकार। लेकिन ये कौन सी नेकी की बात हो रही, किस भलाई की बात हो रही है? असल में इसमें इफाए अहद का लफ्ज छुपा हुआ है, यानी जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अपने अहद को पूरा किया। अल्लाह से किया हुआ अहद कैसे पूरा होगा? इसके अंदर बड़ी डेप्थ है इस लफ्ज के अंदर। ये मैंने इसीलिए कहा था पिछली दफा मुकम्मल करते हुए कि अगली दफा इस आयत से ही फिर शुरू करेंगे। इफाए अहद, अहद अलस याद कीजिए। अभी हमने पीछे आयात में पढ़ा था कि 3 अहद जो हैं वो अल्लाह ताला अपने बंदों से लिया है। एक अहद तो अल्लाह ताला ने
حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیڑ سے ساری اولاد کو نکالا اور ساری ارواح سے جو لیا، اور ہم سب سے اللہ نے عہد لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، الستو بربکم، تو جواب دیا قالوا بلا شہیدنا، تو رب کے ہی معنی میں ہی ساری چیز چھپی ہوئی کہ آپ ہی ہمارے آقا ہیں۔ اب غلام کا کام کیا ہے کہ آقا جو کہے اس کو فالو کرو، وہاں پھر وہ بھول جائے اپنے آپ کو میرا اس میں کتنا نفع اور نقصان ہے۔ غلام نفع اور نقصان نہیں پھر سوچتا، غلام نفع اور نقصان نہیں سوچتا، اپنے ارد گرد جو دنیا جس طرف چلی جا رہی اس کے اوپر اس ترازو میں ہر وقت نہیں تولتا رہتا اللہ کے حکم کو، وہ تو بس اللہ کا حکم سنتا، اس کو فالو کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ آپ ہی میرے رب ہیں، قالوا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے فرما روا ہیں، آپ ہی ہمارے پالن ہار ہیں۔ تینوں پہ اگر آپ ہم آقا، غلام کا کام کیا ہے؟ فرما روا۔ جو گورنمنٹ آف کینیڈا لا بنائے گی کیا اس کو آپ فالو نہیں کرتے؟ کیا ہم سب اس کو فالو نہیں کرتے؟ اندر ہائی وے سے ہٹ جائیے، اندر کی ایک چھوٹی روڈ پہ بھی اسٹاپ سائن لگا ہوتا ہے تو اپنی گاڑی روکتے ہیں، کیوں روکتے ہیں وہاں پہ گاڑی؟ وہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، گزر جانا چاہیے وہاں سے، لیکن آپ روکتے ہیں اس لیے کہ آپ نے گورنمنٹ آف کینیڈا سے عہد کیا ہوا ہے کہ جو یہاں کا لا ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے، وہ لا ہے۔ آپ کو ڈر ہے اس پولیس کا کہ وہ آ جائے گی پکڑ کے لے جائے گی، ٹکٹ لگا دے گی، تو وہ ٹکٹ کے ڈر سے ہم ضرور اس اسٹاپ سائن پہ گاڑی روکتے ہیں، چاہے ہمیں جلدی بھی ہو، جاب پہ پہنچنے میں دیر ہو رہی ہو، پھر بھی کسی بھی کام پہ، ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آپ اسٹاپ سائن پر آپ رکتے ضرور ہیں، آپ ضرور اس لا کو فالو کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں جو قانون بنانے والا اس کا ڈر ہے، تو جو اوپر والا ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اس کا ہمیں کوئی خوف ہی نہیں، ہمیں ہے ہی نہیں احساس کہ وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کا قانون ہر وقت توڑتے ہیں۔ اب یہ فرما روا کی بات آ گئی، تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بات کہی ہے، امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں ہم پالنہار پر، مربی، اتنی ساری نعمتوں کا دینے والا، بلکہ ساری ہی نعمتوں کا دینے والا، جسم و جان سے لے کر ہر طرف نظر دوڑائیے تو جتنی بھی نعمتیں ہمارے اندر، ہمارے جسم سے لے کر ارد گرد تمام نعمتیں ہیں، کسی بھی شکل میں، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، جتنی بھی شکلوں میں ہیں، کھانا پینا ایوری تھنگ، سب کو لے لیجئے، ون بائی ون کاؤنٹ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں کہ تم اگر اللہ کی نعمت کو ان تعدو، اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، لا تو سوا، تم ان کو گن نہیں سکتے۔ بے شک ایسا ہی ہے، رب العالمین نے بالکل صحیح فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ سے بڑھ کے کون ہے اس بات میں سچا کہ ہم گن ہی نہیں سکتے اپنی رب کی نعمتوں کو۔ وہ پالن ہار ہے، وہ ہمارا مربی ہے، تو جو دیتا ہے کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کی بات کو، اس کی کہنے کو، اس کی فرمان کو مانا جائے، جیسا اس نے کہا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے؟ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یہی تو عہد کا توڑنا ہے، پھر ابرار کیسے ہوں گے؟ تو اصل میں یہ جو لفظ لن تنالوا البر، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، اس لفظ کے اندر کتنی اہم سی بات چھپی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اس کو ذرا غور کیجئے، ہم سب غور کریں اس آیت پر کہ کیا ابرار کے مقام پر ہم سب ہیں کھڑے ہوئے؟ کیا ہمیں مرنے کے بعد ابرار کے درجے پہ اللہ تعالیٰ رکھے گا؟ کیا ہمارا رویہ اپنے پالن ہار کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے آقا حقیقی کے ساتھ، کیا ہمارا رویہ ایسا ہی ہے جو ہونا چاہیے؟ کیا ہم ایفائے عہد کو پورا کر رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ؟ کیونکہ بر کا جو اصل روح ہے وہ ایفائے عہد میں ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف یہ فرمائی، قرآن پاک میں آیت موجود ہے کہ ابراہیم کون تھا؟ وفا، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ وفا کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ کیا ایسے بندہ و بندیاں ہم اپنے آقائے حقیقی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ایک فرما روا کی حیثیت سے ہم اس کی جو عوام ہیں، کیا عوام کی حیثیت سے ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اس کی شریعت کو، اس کے قانون کو ایز اٹ از فالو کر رہے ہیں؟ دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو تو ہم ایز اٹ از فالو کرتے ہیں صرف ڈر سے، کیا اس رب کے قانون کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ایک نعمتیں دینے منعم حقیقی کی نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں کہ اس کے آگے واقعتاً صحیح معنوں میں اس کے آگے سرنڈر ہو، اس کا کہنا مانے، اس کے فرمان کو جب سنے تو سمعنا وطاعنا ہو کہ سن لیا اور پھر اطاعت کی، بس کوئی سوال نہیں ہے، کوئی حیل و حجت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہم نے اس کا فرمان سنا اور ہم اس کو پھر فالو کریں گے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ہم سب میری بہنوں غور کریں،
میں بھی آپ بھی جتنے بھی میرے سننے والے میرے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں غور کریں اس بات پر کہ کیا ہم ابرار کے ہمیں کیا عہدہ ملے گا مرنے کے بعد؟ کیا ہم کو ابرار کی جگہ ملے گی؟ کیا ابرار کی صحبت ہم پائیں گے؟ کیا ہمارا ایسا ہی ہے رویہ؟ کیونکہ جو ایفائے عہد کرتا ہے، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے، وہ ابرار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، بھلائی کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے، اس سرحد کو کراس کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس چیز میں سے جو تم کو پیاری ہے، عزیز تر ہے۔ عزیز ترین چیز کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کی خاطر صرف نیت کیا، اللہ راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خالق میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی خاطر۔ اب اس کے انسان کے پاس کیا کیا چیزیں جس کو بہت پیاری ہیں؟ وقت۔ کیا انسان کوئی آج آپ اس سے ذرا اس مثال سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان ایک منٹ کسی کو دینے کے تیار نہیں ہے آج کل، بغیر ایک منٹ بھی کسی کو دیتا ہے نا تو اس کو کیش کرانا چاہتا ہے، وداؤٹ کیش وہ اس کو ایک منٹ بھی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ اتنا اس وقت اس نفسا نفسی کے وقت میں آپ کو یہ وقت کی اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ ہر انسان کو اپنا وقت اتنا پیارا ہے کہ وہ صرف اپنے رب کی رضا کے خاطر کسی کو اپنا وقت دینے کے تیار نہیں ہے، وہ اس کو بھی چاہتا ہے کیش کرانا، اس کے عوض کچھ حاصل کرنا۔ وقت بہت پیارا ہے، پھر طاقت، صلاحیت، جوانی، ہر چیز اللہ کی نعمتیں ہیں، کوئی چاہتا ہے اس کو وداؤٹ اینی اپنے کچھ اس کا عوض حاصل کیے بغیر کچھ خرچ کرے؟ نہیں چاہتا۔ اسی طرح پھر مال ہے، ہر چیز آپ ساری چیزوں کو لے لیجیے، انسان کو بڑی عزیز تر ہیں ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صرف اللہ کی محبت میں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ کرتے ہو تب تم ابرار کا عہدہ پاتے ہو، ابرار کی صف میں کھڑے ہوتے ہو۔ اور تم جو سمجھتے ہو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو پتا نہیں، سب پتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، شیء سے پتا چلتا ہے کوئی چیز بھی تم اگر اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہو فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اسی لیے تفہیم القرآن میں حاشیہ 75 میں مودودی صاحب نے اس کی تفسیر میں یہی لکھا کہ ظاہری ایک شکل جو ایک ریچول ہوتا ہے اس کے طور پہ بس دین اور نیکی کی کچھ شکلیں ہیں وہ بنا لی گئی ہیں، لیکن جو اصل نیکی ہے وہ اللہ کی محبت ہے، کہ ایسی محبت کہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں کوئی چیز بھی عزیز تر نہ ہو، اللہ کی خاطر سب چھوڑ دیا۔ بہت حسین ہے، بہت پیارا ہے، بہت فائدہ مند ہے، بہت سی چیزیں اس سے حاصل ہوں گی، لیکن یہ اللہ نے اس سے روکا ہے، اللہ نے اس کو منع فرمایا ہے، روک دیا ہے کہ نہ یہ نہیں کرو، نہیں کریں گے۔ ہم سب اس تشریح کے اندر اپنے آپ کو جج کریں، کیا ہم ایسے ہیں؟ جواب کیا ملتا ہے میری بہنوں؟ سب اس جواب پہ غور کرو۔ جب تک ہم اپنے آپ سے نہیں سوال کریں گے اور اپنی ججمنٹ اس طرح نہیں کریں گے ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ تعلیم تو بہت ہو رہی ہے، قرآن خوب پڑھا اور پڑھایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، قرآن بہت پڑھا اور پڑھایا جائے گا لیکن تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق سے نیچے اترنے کا مطلب انسان کی تربیت ہے۔ جب تک اپنی ہم تربیت نہیں کریں گے، تعلیم ہوئی، تعلیم کے بعد پھر تربیت یعنی ججمنٹ کریں، تربیت کے ساتھ پھر تزکیہ نفس ہے، یعنی پھر اپنے نفس کو اس میل کچیل سے صاف کریں۔ یہ میل کچیل ہماری اندر رچ بس گیا ہے، بالکل جمع ہوا ہے، اس کو کھرچ کے نکالیں، ان آیات کے ذریعے اپنے آپ کو اجلا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے۔ یہی ہے تعلیم، اور تعلیم کے بعد پھر تربیت نفس، اور پھر تربیت نفس کے اگلا جو سب سے ایکسٹریم لیول کا جو لیول اسٹیپ ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلی میں فرمایا قد افلح من تزکا، اور سورہ شمس میں فرمایا فالہمہا فجورہا وتقواہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ بالکل واضح ہے۔ سورہ آپ اٹھا لیجیے اعلیٰ اور پھر آپ اٹھائیے سورہ شمس، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ صرف تعلیم یعنی ہم سیکھ رہے ہیں انفارمیشن، تو اسی چیز کو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرما دیا کہ قیامت کے قریب نالج بہت ہوگی، لوگوں کو علم اٹھا لیا جائے گا، نالج بہت ہے، سب چیزیں پتہ ہے، لیکن ہم اپنی تربیت نہیں کرتے، ہم اپنا تزکیہ نفس نہیں کرتے، اپنی زبان کی، اپنے جسمانی اعضاء کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، حفاظت نہیں کرتے،
تو تعلیم بہت ہو رہی ہے، انفارمیشن سب کو بہت ہے، ہر کوئی جو ہے اپنی جگہ پہ ایک علامہ ہے، لیکن جب بات آتی عمل کرنے کی تو حال یہ ہے کہ مفتی لوگ بھی جو ہیں وہ فتوے ایسے سے دے رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ کون کس جگہ پڑھا ہے، کون سی کتاب کی تم نے تعلیم حاصل کی ہے بھائی، جو تم اس قسم کے فتوے دے رہے ہو، جو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی حدیں اللہ نے بنائی ان سب کو کراس کر دیں۔ تو یہی صورتحال آج نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ثابت ہو گیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، انفارمیشن نالج بہت لوگوں کو ہوگی، نالج بہت ہے، لیکن عمل سے بہت دور ہے، خلق سے نیچے نہیں اترے گا، عمل نہیں کریں گے۔ نماز کے تاریخ ہیں، نماز کے لیے اٹھا ہی نہیں جاتا، نماز پڑھی ہی نہیں جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، تو کافرانہ چال چل رہے ہیں، پیچھے ساری آیات دیکھ لیجئے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ کسی کو دل دکھا دیا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، زبان سے ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، سمجھتے نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو تکلیف پہنچا دی ہے تو جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یعنی حقوق العباد، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کم بولیں، بولیں تو اچھا بولیں، ایسا بولیں جس سے کسی کو اگر ہو تو راحت پہنچے، آرام پہنچے، خوشی پہنچے، اور نہیں تو نہیں بولے، انسان چپ رہے، خاموش رہے۔ کیوں کسی کو تکلیف پہنچائے، آزار پہنچائے اپنی زبان سے، اپنی حرکات سے، اپنے عمل سے؟ کیوں انسان جو ہے بے ایمانی کی زندگی گزارتا ہے، کیوں نہیں امانت داری کی زندگی گزارتا؟ ظاہر بات ہے وہ یہی کرتے کرتے موت کی حد تک پہنچ گیا، تو اللہ کے پاس کس حال میں پہنچا؟ غور کیجیے ان باتوں پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے دے، آمین ثم آمین۔ بہت اہم آیت ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت، ایک سبجیکٹ پورا مکمل ہوا، پیچھے سے پورا جو تھا ہم پڑھتے چلے آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، پھر قرآن پاک کا انکار، جان بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن آسمانی کتاب ہے، لیکن پھر وہی تعصب، نہیں ہمارا کمیونٹی میں اگر آتا کوئی رسول تو ہم مانتے، ہماری پارٹی میں نہیں آیا، ہماری کمیونٹی میں نہیں آیا، ہماری قوم میں نہیں آیا تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ بات کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے پورے اس کو اینڈ کیا کس پہ، کہ تم تو نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم نے کیوں نہیں اس تعصب کے پردے کو اتارا، اور تم نے کیوں نہیں حق کو تسلیم کیا، تم نے کیوں نہیں بر کا جو اصل روح ہے افائے عہد میں، تمہارے تو رسول نے تم سے عہد لیا تھا کہ تمہارے میرے بعد تمہارے درمیان ایک رسول آئے گا، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کی مدد کرنا ہوگی، ایمان لانا پھر اس کی مدد کرنا۔ تو تم نے کیا کیا؟ تم نے تو بڑھ چڑھ کے اس کا انکار کیا، بلکہ تم نے تو جسمانی طاقتیں بھی استعمال کی کس طرح اس کو مٹا دو۔ تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس پورے سبجیکٹ کو سورہ آل عمران جو شروع سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں آیت نمبر 92 پہ مکمل کرتے ہوئے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اس کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہے ان کا، حضرت جو ہیں طلحہ، جو ہیں ابو طلحہ، بہت مالدار تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اور جب اس طرح یہ تھے وہ صحابہ کرام کا ذرا دیکھیں کہ وہ آیات سنتے تھے فوری عمل کرتے تھے، یعنی سنا تعلیم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی، تعلیم جو ہے اس کا ایک پروسیجر جو ہے، پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوا، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے ان کے دلوں پہ یعنی وہ تعصب کا پردہ ہٹا کے اور سیکھنے کے لیے، اپنی آپ کو سنوارنے کے لیے وہ آیات کو سیکھ رہے تھے، تو وہ سنتے تھے اور سن کے فوری پھر اس کا جواب آتا تھا، فوری عمل کرتے تھے، وہی سمینا و طانا والی بات تھی، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو حضرت ابو طلحہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے بہت اچھا اس کا اثر لیا، اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انصار جو مدینہ تھے ان میں حضرت ابو طلحہ ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ باغ تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ان میں سے بیرہا کا باغ آپ کو بہت زیادہ پسند تھا، یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور وہاں جو کنواں تھا، اس باغ کے پاس ایک کنواں تھا، اس کنویں کا جو پانی تھا وہ بہت عمدہ اور بہت شیریں تھا، مزیدار اچھا پانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا وہ پانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس پانی کو پیتے بھی تھے، اور اس میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی معارف القرآن میں تو دیا ہے کہ یہ جو باغ ہے، اب اگر وہاں جائیں مدینہ
تو اس باغ کی جگہ باب مجیدی کے سامنے استفا منزل ہے، جو ایک عمارت بنی ہوئی، یعنی اس باغ کی جگہ پر ایک استفا منزل بنی ہوئی ہے، اور اس میں مدینہ جو لوگ جاتے ہیں تو وہاں قیام کرتے ہیں. لیکن اس کے نارتھ ایسٹ جو کونا ہے اس میں یہ کنواں ابھی تک موجود ہے بیرہا کے نام سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کا پانی بہت شوق سے پیتے تھے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ باغ یہ جو باغ تھا بڑا قیمتی اور زرخیز تھا، اور ان کو اپنی جائیداد میں سے یعنی اپنی پراپرٹی میں سب سے زیادہ یہی باغ پسند تھا. اس آیت کے نازل ہونے پر وہ حضرت ابو طلحہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میرے تمام جو میرے پاس مال ہے اس میں بیرہا جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو خرچ کر دیں. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ یعنی آپ کو مرضی آپ کے طرح چاہیں اس کو خرچ کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ذرا انداز دیکھیے، سبحان اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو عظیم الشان منافق کا باغ ہے، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے اقربا میں تقسیم کر دیں. ابو طلحہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول فرما کے اپنے اقربا یعنی عزیز جو ریلیٹیوز تھے اور چچزاد بھائیوں میں تقسیم فرما دیا. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں دیا اس کو. یعنی آپ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو اس کو فوراً ہی اپنے رشتے داروں ہی میں چچزاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا. اسی طرح حضرت زید بن حارث جو ہیں وہ اپنا ایک گھوڑا لیے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنی املاک میں سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور ان سے لے کر زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے لے کر انہی کے صاحبزادے زامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دے دیا. زید بن حارث پر کچھ دلگیر ہو گئے کہ میرا دیا ہوا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا، لیکن اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق جو ہیں انہوں نے اسی طرح فرمایا اپنا مال کے بارے میں. تو مختلف ہمیں اس کے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو بھی تم صحابہ کرام نے فوری سائد کے مطابق عمل کیا، تو مراد یہی ہے سائد سے کہ جو بھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالنے کے لیے تمہارے پاس مال ہے تو اس مال کو نکالو. اب اس میں زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات، کفارہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں سب آ جاتی ہیں. ہاں یہ ہے کہ اس میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اچھا مال نکالا جائے تو اللہ کو بہت پسند ہے. اچھا پھر ایک اس میں فقہی مسئلہ بھی ہے کہ سارا کا سارا نہیں. اب جیسے ہم لوگ وقت ہی کو لیں، اب وقت میں اپنے گھر کے بھی کام ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو، لیکن اس میں ساتھ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں بھی کچھ وقت خرچ کرنا چاہیے، اپنی طاقت خرچ کرنی چاہیے. اپنے لیے تو جیتے ہیں اس جہاں میں والی بات ہے، لیکن اوروں کے کام آنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی وقت، اپنی صلاحیت، اپنا جو ہے طاقت اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہے. اس میں پھر مال ہے اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، اللہ کی صرف رضا کے لیے، کسی اسٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے نہیں خرچ ہو رہا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی دکھلاوے کے لیے نہیں کہ لوگ واہ واہ کریں. نہ اسٹیٹس چاہیے، نہ واہ واہ چاہیے، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن. نہ اتنی پیارا یہ علامہ اقبال نے شعر کہا ہے کہ ایک مومن کی جو سوچ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اس کو کسی بھی مال غنیمت سے، نہ کشائی سے، نہ کسی نام و نہ اس سے لوگ واہ واہ محبون. ماں میں یہ دو لفظ ہیں، من اور ماں ہے. تو من سے یہی ہے کہ جو بھی تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے بھی خرچ کرو، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو، کیونکہ ظاہر بات ہے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بھی مال چاہیے. تو بہرحال یہ ساری اس کے کچھ فقہی بھی چیزیں تھیں. اب آگے ہم چلتے ہیں، آگے اگلی آیت لے لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی. یہاں پہ تو ایک چیپٹر پورا مکمل ہو گیا. اب ہم یہاں سے ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، تو جو دوسرا بڑا گروپ تھا اہل کتاب میں یہود، اب انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تعلیمات پہ کوئی جو اصولی جو اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی ایک اللہ ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ تعلیمات لے کر آئے، اس پہ تو وہ کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کچھ ایسی باتیں نکالنی شروع کی جس سے وہ آپ دین پہ کوئی سوال اٹھا سکیں. تو اس میں سے ایک سوال انہوں نے یہ اٹھایا، اعتراض کیا
کہ آپ کون سی شریعت لے کر آئے ہیں، آپ تو ایسی باتوں کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے جو تورات میں حرام تھی۔ تورات کا حوالہ دے کر، وہ تورات آسمانی کتاب، تورات کا حوالہ دے کر کہ تورات میں تو وہ حرام تھی۔ مثلا انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو اونٹ کا گوشت اور دودھ کھاتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں اونٹ کا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پر تو یہ حرام تھا، تورات میں تو حرام ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ نے پھر اس کا جواب دیا کہ نہیں، ان پر یہ حلال تھا۔ تو یہ اب یہاں سے یہی جو ہے دوسرا گروپ جو ہے آیت نمبر 93 سمجھیے مخاطب ہوا، یہاں سے ان کے اعتراضات اب شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل طعامی، ہر کھانا، طعام ہر کھانا، سب کھانا، کانا حلال لبنی اسرائیل، تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے۔ کیونکہ انہوں نے کیا اعتراض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات آپ بھی بیان کر رہے ہیں، ہم بھی اسی کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پر تو حرام تھا اونٹ کا گوشت اور دودھ، اور آپ لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں کیا دے رہے ہیں کہ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل، الا مگر جو کچھ حرمہ حرام کیا اسرائیل۔ اسرائیل سے مراد کون ہے؟ اسرائیل کس کا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو 12 تھے، ان سے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں حضرت اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب کو بھی آپ مخاطب اللہ تعالیٰ نے کرتے فرمایا کہ جو کچھ حرام کیا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے۔ اسرائیل بالکل ویسے ہی معنی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، ایل الہ اور اسرا بندہ، یعنی اسرائیل کا مطلب بھی ہے اللہ کا بندہ۔ عبداللہ، بالکل اسرائیل اور عبداللہ کے معنی سیم ہے، سیم میننگ۔ اسرائیل اور عبداللہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، اسرائیل اللہ کا بندہ۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور ان کا لقب جو ہے اسرائیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ حرام کے اسرائیل نے علی نفس ہی، اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، من قبل ان تنزل التوراہ، یعنی کہ سب کے نازل کی جاتی تورات، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے جو ہے انہوں نے اپنے اوپر اس کو جو ہے نے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا۔ یہ ان کا اعتراض کا اتنا اللہ تعالیٰ نے بہترین خوبصورت طریقے سے جواب دیا کہ بھائی تم اپنے طور پہ کیسے یہ اعتراض کر رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ لوگ کھاتے ہیں اور حضرت ابراہیم پر نہیں تھا۔ ارے تم ذرا غور تو کرو، ذرا تعصب کے پردے کو ہٹا کے، کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب جو علیہ السلام ہیں، اور تورات کس پر آئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ کتنے سالوں کے بعد آئی ہے؟ یعقوب علیہ السلام کتنے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی ہے، اور تم لوگوں نے بعد میں اس تورات میں اپنے من مانی مطلب کی چیزیں داخل کر لی۔ تو تم ابراہیم علیہ السلام کا نام کیسے لیتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کیسے لے کر آتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وہ حرام تھا؟ ایک تو پہلی بات تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ دوسری بات یہ کہ بہت سی چیزیں انسان طبعی طور کے اوپر، بہت سی جیسے ہم لوگ بھی ہیں، کچھ چیزیں پسند ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں کھاتے ہیں، نہیں دل چاہتا ہے کھانے کا۔ تو ایک تو روایت یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کہوں گی اب، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کو کچھ چیزیں طبعی طور پہ پسند نہیں تھی، لیکن ایک روایت یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کو عرق النساء کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے، اس میں کیا سچائی تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کہ عرق النساء آپ کو پتہ ہی ہے، جو گھٹنے کی جو یہ کمر سے جو تکلیف اٹھتی ہے، عرق النساء کی تکلیف کہلاتی ہے۔ تو وہ تکلیف کی وجہ سے انہوں نے منت مان لی تھی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تکلیف سے نجات دے دی، تو جو کھانا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اور ان کو شفا ہو گئی، تو انہوں کو بہت اونٹ کا گوشت پسند تھا، انہوں نے اس اپنی پسندیدہ جو گوشت تھا اس کو انہوں نے ترک کر دیا۔ تو بہرحال اس کے اندر اس کے راوی جو ہے عبداللہ بن عباس تعالیٰ عنہ ہے، ترمذی نے اس کو دیا ہے، لیکن اس میں کہاں تک یہ میں یہ نہیں کہوں گی، کیونکہ سارے جو مفسرین ہیں انہوں نے بہرحال ان ساری چیزوں کو نہیں دیا۔ معارف القرآن میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے، اور بس اتنا دوسرے مفسرین نے اتنا دیا ہے کہ انہوں نے کسی بیماری کی وجہ سے
اپنے اوپر، اس کو جیسے ہوتا ہے بیماری میں کوئی چیز انسان چھوڑ دیتا ہے، تو انہوں نے نہیں کھانا، اس کو کھانا چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، اور پھر بعد میں لوگوں نے اپنے طور پہ اس کو حرام کر لیا، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعتراض کر رہے ہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا، دے دیا کہ یہ تو ہر کھانا ہم نے حلال کیا تھا، اور یہ تو اسرائیل نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود جو تھا وہ حرام کیا تھا۔ کس کب نازل کی جاتی تورات، انت نزل تورات سے بہت پہلے، قل فأتوا بالتوراۃ، تو کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں کہیے ان سے، کیا کہیے، فأتوا بالتوراۃ، تو لاؤ تم تورات کو، فتلوہا، پھر پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، تورات کو لے آؤ، نکالو اس میں سے، پیش کرو اس کی کوئی عبادت۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پھر جو تراشیں یا گھڑیں، افطرا اپنی طرف سے گھڑنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جھوٹ، اس پر اللہ، اللہ کے اوپر، کذب، جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی یہ جو ہم حق بیان فرما رہے ہیں، قرآن حق لے کر آیا ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ جھوٹ ہی گھڑتے ہیں اللہ کے اوپر، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم، بے انصاف ہیں، اللہ کو اس کا حق نہیں دیتے، ظلم کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا، پس پیروی کرو، ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ملت، طریقے کی، حنیفہ، یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھا مشرکوں میں سے، یعنی سب سے لا تعلق ہو گئے، اور وہ ایک اللہ کے ہو گئے، حنیف، یکسو ہو گئے، صرف اللہ کے ہو گئے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ اللہ کا حق غیر اللہ کو نہیں دیتا تھا۔ بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کو کیا کرنا چاہیے، کہ حضرت ابراہیم سے اپنے آپ کو جوڑتے ہو، تو ابراہیم تو حنیف تھا، اس نے تو اپنے آپ کو ہر طرف سے کٹ کر کے اپنے آپ کو صرف اللہ سے جوڑ لیا تھا، پیدا کرنے والے سے جوڑ لیا تھا، اور پیدا کرنے والے نے جو طریقہ زندگی بتلائی اس کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ تو تم کہاں پھنس گئے ہو جا کر بھائی؟ دین کا بیس، جڑ تو اللہ، ایک اللہ کی بندگی ہے، تم نے ایک اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا، توحید کے راستے سے تم ہٹ گئے، اور شرک اور بدعات کی علائشوں میں مبتلا ہو گئے، بحث مباحثہ تم کرتے ہو سارے فقہی مسائل کو لا کے بیچ میں، اور یہ سارے مسائل وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ہے، یعنی دین ایک عرصے تک صحیح چلتا رہا، سب نے کہا نحن لہ مسلمون، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، لیکن آہستہ 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 علماء دین نے، ہر کوئی جب اپنی عقل دین کے معاملے میں استعمال کرے گا، رخسانہ اپنی عقل دین کے معاملے میں استعمال کرنے لگے، اور کوئی استعمال کرنے لگے، تو دین تو چوچو کا مربع بن جائے گا، وہی ہوا، دین چوچو کا مربع بن گیا، اصل دین چھپ گیا، اور ہر کسی نے اپنے دماغ کو لڑا کے اپنی مرضی سے ایک بات دین میں داخل کر دی۔ یہی تورات اور انجیل کا المیہ ہوا کہ ہر کسی نے اپنے مطلب کی بات اس میں ڈال دی، تحریفات کر دی۔ قرآن کی یہی تو خوبصورتی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ آج مسلمان اس لحاظ سے خوش نصیب ترین قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کتاب دی ہے وہ کسی علائش سے بالکل، ملاوٹ سے بالکل پاک صاف ہے، اجلی، بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب سے نوازا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج کے، بلکہ میں مسلمان نہیں کہوں، انسان کو، ہم انسان خوش نصیب ہیں کہ اس وقت اللہ کی وہ کتاب جو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور بد نصیب اس لحاظ سے ہیں کہ ہم اس کتاب سے جڑتے نہیں، اس کو پڑھتے نہیں، دنیا جہان کی کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا وقت نہیں۔ کل انسانوں کی بات کر رہی ہوں، اگر ہر کوئی اللہ کی کتاب سے جڑ جائے اور اللہ کی کتاب کو پڑھے، سمجھے، سیکھے، اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو بسر کرے، تو ہر طرف ایک ہی دین ہے، دین اسلام، ایک ہی اللہ، یعنی توحید موحد ہیں سب، اور ایک اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے میسنجر ہیں اور قرآن لے کر آئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سب اس پر ایمان لائیں، قرآن پر ایمان لائیں، قرآن کو مانیں کہ ہاں اللہ کی کتاب ہے، تو دین، دنیا میں سکون ہو جائے اور ایک ہی دین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، تم جو ہو ساری جو علماء دین کی جو بحث مباحثے سے جو ایک دین چوچو کا مربع بن گیا ہے، تم اس کے اوپر اپنا
سارا وقت لگا کے قیمتی ضائع کرتے ہو، اور تمہارا جو فرض ہے، جو تمہارا کام ہے اپنے رسول کے سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا کہ ہاں میرے بعد ایک رسول تمہارے درمیان آئے گا، تو تم اس کو مانو، اس کی لائی ہوئی جو کتاب ہے، اس کے اوپر جو اتری ہے وہی ہے الہی، اس کو مانو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرو، نہ کہ تم جو ہو چھوٹی چھوٹی وہ ساری فقہی چیزوں کو نکال کے اس بحث مباحثے میں پڑھ کے اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہو، اور پھر اپنے آپ کو جوڑتے ابراہیم سے، جبکہ ابراہیم کیا تھا؟ ابراہیم تو حنیف تھا، اس نے تو ہر طرف سے اپنا تعلق کو ختم کر کے ایک اللہ کا وہ ہو گیا تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا جواب ان کو دے دیا۔ امید ہے یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو، کہ اپنے سے اضافے کر کے آج اگر ہم مسلمان بھی غور کریں نا تو بہت ہی مسئلہ ہے۔ قرآن تو ہم سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں ہے کیا، اور یہی چیزیں جو ہیں قرآن سے چونکہ دوری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے دوری ہے، تو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہونے کی وجہ سے یہی فقہی چیزوں میں الجھ گیا انسان۔ لڑائی جھگڑے اسی بیس پر ہیں، مختلف جگہوں پہ، ایک ایک محلے کے اندر میں نے دیکھا پاکستان میں بھی، اور یہاں پہ بھی وہی سلسلہ ہو گیا ہے کہ ہر جگہ اتنی مساجد، یعنی ایک علاقے میں 4 مساجد ہیں، 4 طرح کی متفرق جو عقیدے لوگوں کے ہو گئے ہیں، کس بیس پر؟ بھائی کہ ہم اس جماعت کے ہیں تو ہماری یہ مسجد ہے، ہم اس جماعت کے ہماری یہ مسجد ہے، ہم اس جماعت کے ہماری یہ مسجد ہے، اور جماعتیں کس بنیاد پہ بنی؟ یہی چھوٹے چھوٹے فقہی چیزوں پر، کہ ہاتھ کان تک اٹھانا چاہیے، کہ کندھے تک اٹھانا چاہیے، ہاتھ سینے پہ باندھنا چاہیے، کہ ہاتھ ناف پہ باندھنا چاہیے۔ تو نماز اثر جو ہے وہ سورج کا ایک سایہ جو ہے وہ ڈھلنے سے جو ہے ہو جاتی ہے نماز، یا پھر نہیں بھی 2 سایہ جو ہوگا جو وہ ڈھلے گا تب ہوگی، یعنی کہ ایسی اس قسم کی باتوں سے دین کو ایک عجیبی شکل دے دی گئی، اس پہ لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، عیدیں 2 ہو رہی ہیں، عید ہو چاہے بقرعید ہو، ایون رمضان کا مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس میں پھر اسی لیے بیچارہ ایک عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، تو پھر اس کا وہ پھر حل ہی سوچتا ہے کہ بھئی ہم 10 راتوں میں جاگیں، یعنی 10 راتوں میں سے 5 راتیں بنتی ہیں تو نہیں بھئی ہم 10 ہی راتیں جاگ لیں گے، کیا کریں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی نے ایک دن پہلے رمضان شروع کیا، ایک دوسرے گروپ نے ایک دن بعد کہا ہے کہ چاند ہوا تو ہم اب رمضان شروع کریں گے۔ تو بہت ساری چیزیں لوگوں نے خود ہی دین کو، اصل دین کو چھوڑ کر لوگوں نے دین کے خوب سارے جو ہے فقہی جو چیزوں کو لے کر اس میں فرقے بنائے، اور پھر فرقے بنا کر اس کو لے کے بالکل چمٹ گئے، اس سے بالکل چمٹے بیٹھے ہیں اس سے لے کر، اور اسی کی بنیاد پر مساجد بن رہی ہیں، اسی پہ گروہ بن گئے، اسی پہ لڑائی جھگڑے فساد ہیں، بلکہ ایون یہ حال ہے کہ مارا بھی جا رہا ہے، قتل بھی کیا جا رہا ہے، جو کہ حرام کام ہے۔ اللہ اکبر۔ ملت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، ملت طریقہ، یعنی ابراہیم کا طریقے سے مراد دین کی وہ اصولی باتیں ہیں جو ہر نبی لے کر آیا۔ ہر نبی ایک ہی بات لے کر آیا ہے، وہ کیا؟ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ اعراف اٹھائیے، ہر نبی کی ایک ہی میسج تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی، اسے وحدہ لا شریک سمجھو، اور اس کے سوا، نہیں اللہ رب العالمین کے سوا کسی دوسری قوت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرو، کسی کے آگے سرنڈر نہ ہو۔ کوئی بھی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں، صرف اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، قدرت ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور پھر حرام اور حلال، یعنی شریعت بنانے کا حق جو ہے وہ صرف اللہ کو دینا، غیر اللہ کو نہیں دینا، غیر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو فالو نہیں کرنا، غیر اللہ کے بنائے ہوئے فتووں کے مطابق حرام اور حرام کو حرام اور حرام نہیں سمجھنا، اللہ کو ہی حرام اور حلال قرار دینے کا مختار سمجھنا، اور آخرت کے دن کے قانون پر ایسے ہی اعتقاد رکھنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو یہ اسی طرف اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے آگے یکسوئی کے ساتھ جھک گئے تھے، اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، تو اسی کے مطابق تم بھی اتباع فوٹ اسٹیپس کی پیروی کرو ابراہیم کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ اللہ کا غیر اللہ کو نہیں دیتا تھا۔ بہت اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور
سمجھ کا آ جانا ہی تو دل کو رہنمائی مل جانا ہے. اور یہی بہت بڑی مسئلہ ہے. جیسے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کا میں نے بہت دفعہ حوالہ دیا ہے کہ حرام کام ہے، شرک اکبر ہے، لیکن نہیں آتی ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ. بحث مباحثہ کر اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی تو بزرگان دین ہیں، ان کا بھی تو حق ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھوڑی کرتے ہیں. وہ اللہ کے نہیں، ہم صرف انہی کے نام کو تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم تو اس میں اللہ کا بھی تو نام پڑھتے ہیں. یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا اللہ کے نام سے بھی تو، اللہ کا نام بھی تو لیتے ہیں اس کو. تو بہرحال اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حنیف بننا توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم کہ دین تمہارا ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو بس وہی دین اسلام ہے، اور اللہ کے آگے ٹوٹلی جھک جانا، اس کے فرمان کا زندگی بسر کرنا ہی اسلام ہے. اور یہی دین حضرت اسلام ابراہیم سے نے سب کو بتلایا، اسی کلمہ طیبہ کو لے کر لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ شروع ہوا اور وہ مکمل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہی تعلیم ہمیں دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی کو پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور اگر کوئی چاہتا ہے محبت بننا اور دین ابراہیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنا، تو جب تک وہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھے گا تدبر کے ساتھ، اس وقت تک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور قرآن اور سنت کے مطابق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان طریقے کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اس کی سمجھ دے، ہم سب قرآن کو پڑھیں سمجھ کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اور اللہ ہمیں اس حال میں سب دنیا سے اٹھائے، اپنے پاس بلائے کہ ہم موحد ہوں، موحدی حالت میں ہم سب کو موت آئے، آمین. اس کے بعد اب دوسرا جو ان کا اعتراض تھا، یعنی یہود نے کا تو ایک اعتراض کھانے پر کہ بھئی آپ لوگ جو ہے اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور دودھ کو پیتے ہیں، حضرت ابراہیم پر تو یہ حرام تھا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. اب اللہ تعالیٰ اس کا دوسرا جو ان کا اعتراض تھا، ایک اور اعتراض انہوں نے کیا کہ تم لوگوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کو، یعنی حرم پاک کو، خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا؟ ایک یہ دوسرا اعتراض. اور سورہ بقرہ میں آپ اس کی ڈیٹیل پڑھ کے آئی ہیں. سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 125 اور 126 اٹھائیے، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو وہاں پر پورا ہے ذکر اس کا، یہی اسی آیت کی تائید میں جو آیت ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 96 اور 97. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جب دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ تو بڑی طویل یعنی تحویل قبلہ کی جو بات ہوئی ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا گئے ہیں تو 17 منتھ تک ایک روایت کے مطابق، 16 منتھ تک ایک روایت کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے وہاں نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر حکم آ گیا جو مسجد ذو قبلتین بنی، وہاں پر ظہر کا ٹائم تھا اور حکم آ گیا پھر دوبارہ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے وقت رکوع کی حالت میں ہیں اور حکم آ گیا، اور پھر سب لوگ گھوم جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. تو یہاں پھر مسجد بنی ذو قبلتین. بہرحال سرسری سے ذکر کر رہی ہوں تاکہ ذہن میں وہ آیات آ جائیں جہاں طویل قبلہ کا آیا ہے. تو وہ اعتراض بہت کر رہے تھے کہ بھائی کیا تم لوگ کر رہے ہو، بیت المقدس کو چھوڑ کر تم جو ہو خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بناتے ہو، جبکہ پچھلے انبیاء کا قبلہ جو تھا وہ تو بیت المقدس تھا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوبارہ یعنی آپ کو ملے گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96، ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. ان اولا بے شک، اولا پہلا گھر. ایک تو آیت میں اس ایک آیت میں 3 جو ہے خصوصیات جو ہیں وہ حرم پاک کی یعنی خانہ کعبہ کی بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 اول پہلا گھر. پہلا گھر اللہ کا زمین پہ جو بنا وہ کون سا گھر ہے؟ خانہ کعبہ. وضع للناس بنایا گیا لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے یعنی ہر انسان اللہ کے آگے جب سرنڈر کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ جائے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ زمین کے کسی بھی خطے پہ رہتا. جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، تو پہلی صفت کیا ہے؟ خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت اول پہلا گھر. للذی جو ببکہ، بکہ کا لفظ ہے یہاں پر. اب یہ لفظ بکہ جو ہے
اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ تو بکہ کا لفظ آیا ہے، اور ہم ابھی آج جو ہے کہتے ہیں کہ مکہ، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو ملے گا کہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کی تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ تھوڑا سا مفسرین نے اس پہ جو محنت کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے آئے تھے، اور عراق کا جو سٹی ہے بابل سے، تو بابل کا جو شہر تھا وہ بالبک کہلاتا تھا، کیونکہ وہاں جو بڑا ہوتا تھا بال، اس کی پوجا کی جاتی تھی، تو بالبک، بال بک، بکا، بال بک، بکا کا، کس کا بکا ہے؟ بال کا، بال کا شہر، تو بکا مانے شہر، یعنی کہیں پہ کوئی آبادی ہو، کچھ لوگ جو ہے وہ لوگ رہیں، لوگوں کی اگر کہیں پر رہائش ہے تو آبادی کی وجہ سے، لوگوں کی رہائش کی وجہ سے اس علاقے کو، اس جگہ کو بکا کہا جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جب اپنے بچے کو لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حاجرہ کو چھوڑنے آتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ بکا۔ اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا پہلا گھر جو وہاں بنا وہ بکا میں بنا، بکا، اور آج آپ اس کو مکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مکہ کے بھی یہی معنی لیے جاتے ہیں، یعنی شہر، ایسا ایک جگہ جہاں کچھ لوگ رہتے ہیں مل جل کر۔ اور ویسے بھی رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ بولنے کا جو ایک ہوتا ہے، جیسے کراچی، آج ہم لوگ کراچی کہتے ہیں کراچی کو، لیکن اگر ہم اس کی تاریخ پہ جائیں تو پیچھے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کلاچی، اس کا نام تھا کلاچی، اور اس کو آج ہم کراچی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح بکہ کو کہتے ہیں، مفسرین نے جس پر محنت کی ہے وہ یہ بہرحال کہتے ہیں بکہ مکہ ہو گیا۔ تو مکہ جو مکہ میں ہے مبارکن، تو دوسری صفت کیا ہے؟ مبارک، بابرکت، یعنی مکہ جو گھر اللہ کا یہ حرم جو بنایا گیا ہے پہلا گھر، یہ بڑا ہی مبارک بابرکت ہے۔ وہ ہدن، اور ہدن ہدایت کا موجب، ہدایت کا مرکز، یعنی اس گھر سے رہنمائی، ہدایت کا جو مرکز ہے، یعنی یہاں سے ملے گا للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ تو تین صفات، ایک خصوصیات جو ہیں وہ ایک ہی آیت میں بیان کر دی گئی 96 آیت میں، کہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی، یعنی دوسرا اعتراض جو وہ کر رہے تھے اس کا اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 96 میں دیا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمائی ہے؟ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 126 میں، اور پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 37 دیکھ لیجیے، اور سورہ حج کی آیت نمبر 26 دیکھ لیجیے آپ، اور بلکہ سورہ حج کی آیت نمبر 33 میں تو اللہ تعالیٰ نے بیت العتیق فرمایا ہے۔ عتیق کہتے ہیں پرانا، یعنی سب سے پرانا گھر جو ہے وہ مکہ میں ہے، خانہ کعبہ جس کو آپ کہتے ہیں، مسجد حرام کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں جس میں یہ بات بیان اللہ نے فرمائی۔ سورہ آل عمران میں آپ پڑھ رہی ہیں، سورہ بقرہ دیکھ لیجئے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 37، اور سورہ حج کی آیت نمبر 26 اور آیت جو ہے 26 اور 33، اس کو آپ دیکھ لیں۔ یہ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ بیت المقدس کے متعلق تو خود بائبل ہی کی شہادت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بہت بعد، اور پھر ان کے بھی 450 سال بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام جو ہے ہیکل سلیمانی بناتے ہیں۔ اور تمام عرب میں متفقہ یہ روایات مشہور تھیں کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 900 برس 800 برس پہلے گزر چکے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 800 اور 900 ایئرس کا ڈفرنس ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے سب کعبہ کو، اور ویسے ہم اگر اس کی تھوڑا سا روایت میں جائیں، تاریخ میں جائیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جب زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے تو اللہ کے حکم سے بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام وہاں ملتے ہیں، اور پھر 5 پہاڑ ہیں جہاں سے وہ مٹی جو ہے فرشتوں کی مدد سے وہ مٹی جو ہے وہ لے کر پھر وہ اللہ کا جو اللہ نے رہنمائی فرمائی، تو پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنا وہ وہاں پر بنا، جہاں پر ابھی بیت الحرام ہے، اللہ کے حکم سے بالکل سینٹر ہے پوری دنیا کا، اور بالکل اس کے اوپر بیت المعمور ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی نشاندہی تو اللہ ہی رب العالمین کرنے والے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچایا۔ اور جیسے عرفات کے میدان کے لیے بھی ایک روایت ہے کہ عرفہ معرفت سے ہے، پہچاننے سے ہے، کہ وہاں حضرت آدم اور حضرت حوا وہاں پہ ملے، جب اتارے گئے زمین پر تو وہاں پہ دونوں ملے،
دوسرے کی پہچان ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ پہلا گھر اللہ کا وہاں بناتے ہیں. تو یہ ساری روایتوں میں ہمیں بہرحال پتہ چلتا ہے. ہمیں خیر اس کی ڈیٹیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں صرف سرسری بتا دے رہی ہوں آپ کو. لیکن جب نوح علیہ السلام، جو طوفان نوح آیا اور اتنا بڑا جب پانی کا سیلاب آیا، سب بہہ گیا، لیکن اس کی جو بنیادیں تھیں وہاں موجود تھیں. جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو اسی لیے یہ حدیث سے بات ثابت ہے کہ پھر وہ گھر جو مٹ گیا تھا، جس سے بنیادیں رہ گئی تھیں، پھر ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی بانی اول پھر کہلائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس کی بنیادیں رہ گئی تھیں اور وہ گھر ختم ہو گیا تھا، اس کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے وہاں تک پہنچایا، نشاندہی فرمائی اپنی رحمت سے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کو لا کے وہاں بسایا تھا، اس کو بناتے ہیں. اور یہی ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل جو ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 125-126 میں آپ پڑھیے، اور پھر سورہ ابراہیم میں آپ پڑھیں تو وہاں ملیں گی آپ کو کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام حضرت وہاں بناتے ہیں، اور دونوں باپ بیٹا بنا رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں. یعنی عاجزی اور انکساری کی حد دیکھیے کہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا اجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ اکبر. تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کے حکم سے جو ہے وہ حرم پاکی ہے. اور میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے دیا اس حدیث کو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام. پھر پوچھا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس، مسجد بیت المقدس. پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ ان دونوں کی یعنی مسجد حرام اور مسجد بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے، کتنی یعنی ڈسٹینس ہے دونوں کے درمیان بنانے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا 40 سال کا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان کے مطابق، جو ایک اور فرمان ہے یہ مسند احمد نے اس کو دیا ہے صحیح مسلم نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی مسجد جو زمین پہ بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بنیاد جو تھی وہ بنا دی تھی فلسطین کے علاقے میں، ظاہر بات ہے وہیں پہ تھے، وہاں پہ بنائی. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو وہاں پہ آپ نے معمور کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں رکھا، اور اللہ کے حکم سے یہاں پر مسجد حرام کی جو بنیادیں تھیں وہ موجود تھیں، تو وہاں پہ پھر آپ نے تعمیر کی تھی مسجد حرام کی. سب سے پہلے اس کے 40 سال بعد جو ہے وہ بیت المقدس کی فلسطین میں جو ہے تعمیر ہوئی، اور اس کو بہرحال مکمل کیا. جو ہیکل سلیمانی وغیرہ جو بنتا ہے وہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ 450 سال کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 سال، یعنی حضرت ابراہیم سے اور حضرت اگر ہم غور کریں سلیمان علیہ السلام تو بہت فرق ہے، یعنی 9 اور 4 13، یعنی تقریباً 1314 سال کا فرق ہے. اللہ اکبر. خواہ مخواہ کا اعتراض ہے، فضول قسم کی بحث ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی کتاب لے کر آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے جھک جاؤ اس کے آگے، لیکن نہ کہ تم اس کے اوپر پھر اس سے بحث مباحثہ کرو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی آیاتم بینات، فی ہے اس میں آیاتم بینات نشانیاں ہیں کھلی کھلی. اس میں سے ایک کیا ہے؟ مقام ابراہیم. یعنی بینات تو بہت ساری ہیں، کھلی کھلی نشانیاں ہیں اس گھر کے اندر مسجد حرام میں، لیکن ایک کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حرم کو بناتے ہیں، خانہ کعبہ کو، تو وہ ایک جو جگہ ہے مقام ابراہیم کہلائی، وہ ہے جہاں پہ پھر حکم آ گیا کہ نماز جو ہے مصلی بنا لو، نماز پڑھو وہاں پر. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو پوری ڈیٹیل ہے کہ وہاں تو آپ جب طواف کر لیں تو مکملی طواف اس وقت ہوتا ہے جب 2 رکعت کی نماز پڑھ لی جاتی مقام ابراہیم. تو مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمینہ، اور جو کوئی داخل ہوا اس میں، یعنی ہو کی ضمیر جاری ہے مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، کانا امینہ وہ اس میں ہو گیا مامون، یعنی اس نے امن پا لیا، سیف ہو گیا، سیکورٹی اس کو مل گئی. اب کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. جہالت میں بھی قبائل اتنا احترام کرتے تھے اس جگہ کی
کہ وہاں پہ کوئی جو ہے خون کا کتنا بھی کسی کا پیاسا ہوتا لیکن وہاں پہ کسی کی جان لینا حرام تھا، ایون ایک پتا توڑنا بھی حرام تھا. اور الہی علی الناس حج البیت. اور یہاں تک ایک بات، ابھی تو ٹاپک مکمل ہوا ہے، دوسرا ٹاپک جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا اسی ایک آیت کے اندر. میں پہلے اس کو ذرا سا مکمل کر لوں کہ دنیا کی جتنے بھی مساجد ہیں، مکانات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بہت فضیلت دی ہے. اور اس کی فضیلت کی جیسے 3 باتیں ایک ہی آیت میں اللہ نے بیان فرما دی کہ دنیا کی تمام عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ جو ہے وہ حرم پاک ہے. دوسری یہ کہ وہ بڑی مبارکن برکت والی ہے، اور تیسری یہ کہ جہان والوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ تھوڑا سا ظاہر بات ہے بھئی مٹی سے بنتی تھی تو منہدم ہو جاتی تھی. یہ بار بار بنتی رہی ہے، کسی نہ کسی حادثے میں منہدم ہوئی. حضرت ابراہیم جیسے بنایا، پھر حادثے میں منہدم ہوئی تو قبیلہ ایک جرہم تھا اس نے بنایا، پھر منہدم ہوئی تو پھر عمالقہ نے بنایا. پھر اس کے بعد جب یہ منہدم ہوئی تو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابھی نبوت نہیں ملی ہے، اور یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس میں تھا کہ حجر اسود کو کون لگائے گا، تو پھر فیصلہ ہوا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی جگہ پہ لگایا تھا. تو بہرحال جب قریش نے اس کی تعمیر کیا تھا تو قریش نے اس کو تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی تھوڑا سا مختلف کر دیا تھا، اور چھوٹا سا ایک حصہ الگ کر دیا تھا جس کو حتیم کہا جاتا ہے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس کو 2 دروازے رکھے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا پشت کی جانب باہر نکلنے کے لیے. لیکن جب قریش نے اس کو بنایا تو صرف داخل ہونے والا دروازے کو باقی رکھا اور پشت والا جو دروازہ تھا باہر نکلنے والا اس کو بند کر دیا. اور تیسری بات یہ کہ دروازے کو انہوں نے یہ کیا کہ بہت اوپر زمین سے کر دیا تاکہ ہر شخص جو ہے وہ آسانی سے بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکے، بلکہ جس کو وہ اجازت دیں گے وہی جا سکتا ہے، اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو اتنا زمین سے بھی اوپر کر دیا. تھوڑا سا انہوں نے قریش نے جب اس کو بنایا تو اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موجودہ تعمیر ہے اس کو منہدم کر کے اس کو بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح بنایا تھا اس کے مطابق بنا دوں، اور قریش نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے اندر اس کی اصلاح کر دوں. لیکن چونکہ ناواقف لوگ ہیں تو کہیں ایسا نہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں، اسے سردت اس کو اسی حال میں چھوڑتا ہوں. اور اس ارشاد کے بعد اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زیادہ نہیں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ارشاد سنے ہوئے تھے، تو خلفائے راشدین کے بعد جس وقت مکہ مکرمہ پہ ان کی حکومت ہوتی ہے تو انہوں نے بیت اللہ کو منہدم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نے جیسا بنایا تھا اس کے مطابق اس کو بنایا. مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت صرف چند ہی روز مکہ معظمہ پہ رہی، اور پھر حجاج بن یوسف نے مکہ پر فوج کشی کر کے ان کو شہید کیا. اور پھر اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک ان کی مدح اور ثنا کا ذریعہ بنا رہے، اسی لیے لوگوں میں مشہور کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل غلط تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس حالت میں چھوڑا تھا ہمیں اسی حالت اس کو رکھنا چاہیے. اسی بہانے سے بیت اللہ کو پھر اس نے منہدم کر کے اس طرح کی تعمیر بنائی جو زمانے جاہل میں قریش نے بنائی تھی. بہرحال بعد میں بہت سے ایسے مسلم بادشاہ آئے جنہوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا خواہش تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بنایا تھا ویسے ہی بنا دیں. لیکن اس وقت ایک امام حضرت امام مالک بن انس نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بار بار بیت اللہ کو منہدم کرنا اور بنانا آگے آنے والے بادشاہوں کے لیے بیت اللہ کو ایک کھلونا بنا دے گا. ہر آنے والا بادشاہ اپنی ناموری کے لیے یہی کام کرے گا، اس لیے اب یہ جس حالت میں بھی اس کو اسی حالت میں چھوڑ دینا مناسب ہے. تمام امت نے اس کو قبول کیا، اسی وجہ سے آج تک وہی حجاج بن یوسفی کی تعمیر باقی ہے. تو بہرحال سمجھ میں آ گیا ہی ہوگی کہ تھوڑا سا میں اس کی تاریخ بتانا چاہتی تھی، تو امید ہے یہ بات بھی تھوڑا سا سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس کی تاریخ کیا ہے. بیت اللہ کی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت کے اندر کہ اس میں آیات بینات نشانیاں ہیں، بالکل بہت ساری نشانی ہیں. ایک تو 3 تو ہم نے ابھی فضیلتیں خصوصیات خاص طور پہ پڑھی، اور جو نشانیاں ہیں اس میں ایک نشانی تو آپ ذرا دیکھیے کہ اتنے لوگ وہاں پہ آتے ہیں حج کے موقع پر، یا سارا سال عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں مختلف جگہوں سے. مکہ جو ہے وہ ایک خشک ریگستان بنجر، لیکن وہاں ہر طرح کے پھل ترکاریاں تمام ضروریات ہر وقت مہیا رہتی ہیں، اور اتنے لاکھوں لوگ وہاں ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کے اوپر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی، یعنی ہر چیز موجود ہوتی ہے بلکہ بہت بہت موجود ہوتی ہے.
ایون آپ دیکھیں مینا کے اندر جب قربانی کی جاتی ہے تو وہاں پہ لوگ اتنی جا کے قربانیاں کرتے ہیں، ایک آدمی ایک ہی نہیں کرتا بلکہ بہت سے جانور قربان ہوتے ہیں اور ساری چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں بیت اللہ کے ساتھ جو مخصوص ہیں. پھر جیسے اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے کہ بیت اللہ میں عبادت کرنے کا اللہ نے اجر بھی بہت رکھا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان گھر میں نماز پڑھے تو اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو 25 گنا 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یعنی 25 کو آپ ملٹیپلائی کر دیں تو 500 500. اور مسجد اقصی میں یعنی بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو 1000 نمازوں کا، اور مسجد نبوی میں پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا، اور مسجد حرام میں پڑھتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا. یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی بہت ساری آیات مبینات ہیں، بہت ساری کھلی کھلی نشانیاں ہیں. ایک تو جیسے میں نے آپ کو کہا ابھی کہ ایک نشانی تو نظر ہی آتی ہے، اتنے لوگوں کا وہاں اکٹھا ہونا، اللہ اکبر، ایک شہر مکہ میں، اور ذرہ برابر کسی قسم کا کوئی فساد نہیں، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی اکا دکا ہوئے ہیں، اس سے میں کوئی بحث نہیں کروں گی، لیکن اللہ حفاظت کے لیے کافی ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی کہ اس کو امینہ بنائی جگہ بنا دے، تو امینہ ہی ہو گیا، وہاں امن پا گیا، سکون ہی سکون ہوتا ہے، سیفٹی ہی سیفٹی ہوتی ہے، سیکورٹی ہی سیکورٹی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس طرح نماز کا ثواب بھی وہاں پہ 1,00,000 نمازوں کے ایکویلنٹ ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنی کنکریاں جو ہیں جمع کرتے ہیں لوگ اور پھر وہ مارتے ہیں جمرات کے اوپر، کنکریاں نظر نہیں آتی. اللہ اکبر. اب وہ کنکریاں کتنے لاکھوں لوگ کنکری مار رہے ہیں 3 دن تک لگاتار، اور کنکری نظر نہیں آ رہی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. بہرحال یہ ساری نشانیاں ہیں اگر ہم غور کریں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور پھر خود جو اللہ تعالیٰ ایک نشانی کی طرف یہاں اشارہ فرما رہے ہیں وہ مقام ابراہیم ہے کہ ہم وہ جو پتھر تھا جس کے بارے میں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنانے لگے تو جنت سے یہ پتھر آیا ہے، اور اس پتھر کو جو تھا اللہ کی رحمت سے یہ پتھر ایک بڑا معجزہ تھا کہ یہ جیسے جیسے وہ اونچائی کی طرف جب رکھ رہے ہیں، بنا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو وہ اونچا ہو جا رہا ہے، پھر نیچا ہو جا رہا ہے، یعنی خود بخود بلند ہوتا اور نیچے اترنے کے وقت وہ نیچا ہو جاتا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور اس کے اوپر آپ ایک اور نشانی مقام ابراہیم جو پتھر کے اوپر آپ کے پیروں کے نشانوں کا ہونا بہت بڑی بات ہے. پتھر ایک بے حس اور بے شعور قسم کی ایک سخت سی چیز، اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہو جائے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر آپ دیکھیں کہ حکم نازل ہو گیا کہ مقام ابراہیم پر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ وہاں پہ نماز پڑھو. تو طواف کرنے والے جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور تبھی ان کا طواف کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوتا ہے. تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھی جاتی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اصلا ثابت ہے تو سنت مبارکہ سے تو یہ پڑھی جاتی ہے. ویسے تو اور کوئی سورہ پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گی نماز، لیکن آپ کی سنت کو اگر فالو کرنا چاہیں تو بہرحال یہ 2 صورتیں آپ سے ثابت ہیں ان 2 رکعت میں پڑھنے کی. اور ایک بات یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر مقام ابراہیم کے پاس نرش ہو گیا ہے، وہیں پہ نہیں ملتی جگہ، تو پورا جو حرم ہے وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں جہاں پہ بھی اس کو جگہ ملے وہ 2 رکعت طواف پڑھ لے تو واجب یہ ادا ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ابھی ہم نے اس کی دوسری جو ہے پڑھی کہ نشانی کہ جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن پا لیتا ہے. اس لیے وہاں پہ آپ نے جیسے کہ اپنے آخر خطبے میں بھی فرما دیا کہ کسی اس کا توڑنا، اس کے پتے کا توڑنا، کسی کو مار پیٹ تو بہت دور کی بات ہے، ایک درخت کا کاٹنا اور ایک پتے کا توڑنا بھی جو ہے، پودے کا توڑنا بھی جو ہے وہ حرام کر دیا گیا، منع کر دیا گیا. تو اتنا وہاں پہ ہر چیز جو ہے اس کو امن مل جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ شاید کو میں مکمل کر لوں تو پھر ہم لوگ اٹھتے ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے نے لوگوں کے لیے یعنی اللہ کے لیے یعنی اللہ کا یہ حق ہے لوگوں کے اوپر حج البیت کہ حج کریں. حج کا ایکچولی جو لفظی مطلب ہے وہ قصد و ارادہ کا ہے کہ ارادہ کریں، قصد کریں اس کا، بیت کا، اللہ کے گھر کا. من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھے، مقدور رکھے اس تک جانے کا، اس کی راہ تک، سبیلا پہنچنے کا، یعنی جو بھی اس کی راہ تک پہنچنے کا سبیلا وہ استطاعت رکھتا ہے، مقدور رکھتا ہے، تو اس پر للہ اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ
اس گھر پر جانے کا ہج قصد کرے، ارادہ کرے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حج کا مطلب قصد کرنا، ارادہ کرنا. ومن کفرا، اور جو کوئی نہ مانے، تعمیل نہیں کرے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی تمہارے پاس مال ہے، تم استطاعت کا ایکچولی مطلب کیا ہوتا ہے؟ استطاعت ان تمام باتوں کا موجود ہونا جس سے کوئی کام جو ہے وہ انجام آپ جس کو دے سکیں، یعنی جو ضروریات ہوتی ہیں کسی بھی کام کو کرنے کی، وہ ساری ضروریات، وہ چیزیں اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اگر موجود ہیں تو وہ چیز پھر استطاعت کہلاتی ہے. مثلا سفر کے لیے آپ کے پاس خرچہ ہے، کھانے پینے کا خرچہ ہے، رہائش کا خرچہ ہے، آپ کے پاس موجود ہے، اور پیچھے جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی نفقہ موجود ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس گھر کا پاس جانے کا ارادہ کرے، یعنی حج کرے. تو حج جو ہے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر، جس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پر حج فرض ہے. ومن کفرا، اور جو کوئی نہ مانے، یعنی جو تعمیل نہیں کرے اس حکم کی، فإن اللہ، سو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. اگر ہم اس آیت کو لے کے تھوڑے سے حدیث مبارکہ کی طرف جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ استطاعت کے باوجود، یعنی صاحب نصاب ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، یعنی آپ کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس کی بیس پر آپ سفر حج کر سکتے ہیں، تو استطاعت کے باوجود اگر حج نہیں کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن کی آیت کے مطابق، آیت نمبر 97 میں من کفرا، اس کو کفر سے تعبیر کیا. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ استطاعت کے باوجود حج کا ارادہ نہیں کرنے والے یا حج نہیں کرنے والے کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں. اور احادیث میں تو اگر ہم احادیث کو پھر لے کے چلیں گے تو احادیث میں تو بہت سخت اس کے لیے وعید آئی ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی جو ہے وہ نہ جائے حج کرنے. تو اس کے پیچھے تو بڑی میں آپ کو ایک دو فرمان بتا دوں. جیسے حضرت یہ حضرت کیا نام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں، وہ تو بلکہ انہوں نے تو بہت اس پہ غور و فکر کرتے تھے کہ اگر کوئی حج پہ نہیں جا رہا ہے تو پھر اس کے اوپر جزیہ لگا دو. یعنی یہ تک آپ نے کیا ہے کہ اگر کوئی حج کے لیے نہیں پہنچتا ہے تو اس کے لیے پھر جو ہے جزیہ لگا دیا جائے، وہ مسلمان ہی نہیں. تو میں بہرحال حدیث پڑھ دیتی ہوں، سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانے پینے اور سواری پر قدرت رکھتا ہو، اتنا مال اس کے پاس ہو، پھر حج نہ کرے تو اس کی موت یہودیت یا نصرانیت پر ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ ہے جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے. عمر فاروق کہتے ہیں کہ طاقت نہیں رکھ کر حج نہ کرنے، طاقت رکھ کر حج نہ کرنے والا یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر. حضرت فاروق اعظم نے جب خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا قصد ہے کہ میں لوگوں کو مختلف شہروں میں بھیجوں، وہ دیکھیں جو لوگ باوجود مال رکھنے کے حج نہ کرتے ہوں ان پر جزیہ لگا دیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. اسی لیے ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض حج جلد کر لیا کرو. آپ کو پتہ ہی کہ حج عمر میں ایک بار فرض ہے، ایک بار. اب ویسے اگر انسان کے پاس مال ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، نفلی حج کہلائے گا، وہ کر لے، لیکن فرض حج زندگی میں ایک بار جو ہے وہ فرض ہے، ایک بار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض حج جلدی ادا کر لیا کرو، نہ معلوم کیا پیش آئے. مسند احمد کی حضرت امام حنبل نے اس کو مسند احمد میں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ فرض حج جلدی ادا کر لیا کرو، نہ معلوم کیا پیش آؤ. یہی ہوتا ہے، اگر ہم آج کا کام کل پہ ٹالتے رہیں تو پتہ نہیں وہ کر سکے. اور یہ ہوتا ہے زندگی میں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج ہم اگر ہم اس کو ٹالتے ہیں، کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، نہیں کر پاتا. بہت سے لوگوں کی ایسی مثالیں موجود ہیں، بلکہ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو حرم کے پاس ہو کے نہیں حج کر پاتے، کہ یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم کر لیں گے، اور موت کا تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرض حج جلدی کر لیا، ادا کر لیا کرو، معلوم نہ معلوم کیا پیش آئے. اور ابو داؤد میں ہے کہ حج کا ارادہ کرنے والے کو جلد اپنا ارادہ پورا کر لینا چاہیے. تو بہرحال بہت ساری احادیث ہیں، میں تو ایک دو پڑھ دی ہیں تاکہ ہمیں پتہ رہے، اور ہم اگر ہمارے پاس ہے مال تو ہم کوشش کریں. بہرحال اب آج کل کے حالات میں تو میں اس پہ کچھ ڈسکشن کر نہیں سکتی. اب تو حج کو اتنا مہنگا اور مشکل بنا دیا کہ یہ بات میں پڑھ تو رہی ہوں، لیکن ظاہر بات ہے میرے سننے والے جتنے بھی میرے لسنر ہیں وہ اور دوسرے لوگوں تک بھی کان تک بات پہنچے، یا عام لوگ جو ہیں جو بیچارے اگر حج کا سوچتے بھی ہیں تو بیچارے دل میں ارادہ رہ کے
دل محسوس کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ حج کو اتنا مہنگا بنا دیا گیا ہے کہ ہر کسی کے پاس مال نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج اٹھا لیجئے، اس کے اندر موجود ہے کہ جو یہاں آتے ہیں ان کے لیے اپنے گھروں کو کھلے رکھو، یعنی وہ جگہ کھلی رہے، وہاں لوگ پہنچے، وہ مہمان ہیں اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو چاہیے وہ اپنے دہنوں کو کھلا رکھیں، کوئی کرایہ وصول نہیں کریں، بلکہ منع کیا گیا ہے سختی سے، یہ حرام چیز فرما دیا گیا کہ یہ حرام ہے وہاں پہ جو لوگ آئے ان سے وہاں رہائش کا کرایہ وصولا جائے۔ اتنے بڑے بڑے ہوٹلز بنا دی گئے، باقاعدہ وہ بزنس ہے، خوب خوب کمایا جا رہا ہے، لوگ جو ہے بغیر معلم کے، بغیر آپ اس کے جا ہی نہیں سکتے حج کرنے، ایک آزادانہ سفر آپ کر ہی نہیں سکتے، اتنا مشکل اس کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ اب جس کے بعد $10,000 $15,000 ہیں تو وہی حج کر سکتا ہے، تو اب تو خود ہی حج کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مجبوریاں دیکھ رہا ہے، ہم میں سے، میں مجھ سے، آپ سے کون نہیں چاہتے کہ جائے اور حج کرے، لیکن حج کو اتنا مہنگا ہی بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ پھر تھوڑا سا یہاں پہ ایک بات کہوں گی کہ ہم آخر دنیا کے اور جتنے بھی خرچے ہیں اس میں بہت کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں، تھوڑا سا ہاتھ روک رہے ہیں اگر ہے اتنا، اور جمع کرنا شروع کر دیں۔ ایک زمانہ تو مجھے یاد ہے کہ جب لوگوں کے پیسے نہیں ہوتے تھے، لوگ ایک ایک پائی جمع کرتے تھے اور آخر پھر حج کا پیسے جمع کر کے لوگ جا کے حج کر ہی آتے تھے، تو ہم بھی چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، سب کو صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، آمین۔